خدا کی قسم آپ کی زندگی نہ بدلی تو میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے ان لفظوں سے یاد کر لینا جو نہیں بولے جا سکتے، میرا گریبان پکڑ لینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے شب برات سے پہلے ایک ایسا وظیفہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں جن میری ماں، بہنوں، بیٹیوں کی دلی حسرت پوری نہیں ہوتی کہ میں یہ چیز لے لوں، اتنے پیسے نہیں، کیونکہ عورتیں گھر کی زینت ہیں، گھر کا زیور ہوتی ہیں، گھر کی خوبصورتی ہوتی ہیں۔ جس گھر کے اندر عورت نہ ہو وہ گھر ویران ہوتا ہے، جہنم کی ایک نشانی بھی ہے، کیونکہ عورتیں ماں کی شکل میں بھی ہیں، بیٹیوں کی شکل میں بھی ہیں، ایک بیوی کی شکل میں بھی ہیں، اس کے علاوہ بہن کی شکل میں بھی ہیں۔ اس کا رشتہ اس دنیا کو حسین بناتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اور میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ ہمارا ذاتی گھر ہو، خوبصورت ہو، گھر کے اندر آئیں تو ہمارے گھر کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود ہو۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش ناجائز نہیں ہے، جائز ہے، کیونکہ جس عورت کا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، جس عورت کے پاس گھر کے اندر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، دنیا کے اندر جتنی وہ مشکل کے اندر ہوتی ہے شاید ہی کوئی ہو، خواہ وہ ماں ہو، خواہ وہ کسی کی بیٹی ہو، خواہ وہ کسی کی بہن ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، پیسہ ایک اہم ضرورت ہے۔ آج میں خصوصاً اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اس وظیفے کو اللہ کے واسطے کر لینا۔ اگر آپ کی زندگی میں خوشحالی چاہتی ہو، اگر اپنی زندگی کے اندر سونا چاہتی ہو، اگر اپنی زندگی کے اندر خوشی چاہتی ہو، اپنی زندگی کے اندر یہ خواہش ہے کہ میرے پاس کھلا سونا ہو، میرا ذاتی گھر ہو، میری ذاتی گاڑی ہو، میرے گھر کے اندر اتنے پیسے ہوں، اور دنیا کی ضروریات زندگی والی ہر چیز موجود ہو، تو یہ آج کا یہ وظیفہ ان میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے ہے۔ آج اپنے دل کے ساتھ یہ عہد کریں کہ 2 کام میں نے ابھی سے چھوڑ دینے ہیں۔ سب سے پہلے ایک تو حرام نہیں کھانا۔ اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ میرا خامن، میرا بھائی، میرا باپ حرام لے کر آیا ہے گھر کے اندر، تو اس کو اٹھا کر باہر پھینک دو۔ آپ کے جسم کے اندر وہ حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کے جسم کے اندر حرام کا لقمہ چلا گیا تو 40 دن تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ یہ بات ذہن میں بٹھا دیں، کیونکہ حرام کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے جس سے وہ پیسہ ملتا ہے۔ جب جسم کے اندر جاتا ہے، منہ کے ذریعے جب اس کو استعمال کرتے ہیں وہ کسی شکل میں ہوتا ہے، تو جب معدے میں جاتا ہے تو وہ نظام انہضام کی وجہ سے اس کا جسم کے اندر خون پیدا ہوتا ہے۔ جب جسم کے اندر خون پیدا ہوتا ہے تو وہ آپ کے جسم کے اندر، رگوں کے اندر وہ حرام دوڑتا ہے، آپ کی سوچ غلط ہو جاتی ہے، آپ کا وجود اللہ کی عبادت سے پیچھے چلا جاتا ہے، اور ہر کام جھوٹ پر مبنی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے حرام کا ایک لقمہ اگر آپ کے جسم کے اندر چلا گیا تو آپ کے وجود کا ستیہ ناش ہو جائے گا، آپ کی سوچ تباہ و برباد ہو جائے گی، آپ کا گھر تباہ و برباد ہو جائے گا، آپ ہمیشہ کے لیے جہنم کی طرف آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو اس لیے محترم ناظرین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ایک تو آپ نے ابھی سے یہ عہد کرنا ہے کہ میں نے حرام نہیں کھانا۔ یہ مردوں کو بھی میری نصیحت ہے، میرے بھائیوں کو بھی میری نصیحت ہے کہ حرام سے بچ جاؤ۔ دوسرے نمبر پر ایک کام ہے، تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ باوضو رہنا ہے۔ عورتوں کو ایام کے دن اس کی چھوٹ ہے، لیکن باقی دنوں میں آپ کو بالکل باوضو رہنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ نے شب برات کی جو رات ہے، وہ جو رات ہے جس دن کو میرے رب کی طرف سے رزق آتا ہے، اس سے رزق میں اضافہ کرنا ہے یا کمی کرنی ہے، اس سے پہلے آپ نے یہ 2 کام اپنے اوپر لاگو کر لینے ہیں۔ ایک تو باوضو رہنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ کے جسم میں حرام نہیں جانا چاہیے، خواہ کتنا ہی بھوکا ہو، کتنا ہی تنگ دست ہو، اگر کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ملتا نہ ملے، پانی پی لے۔ خدا کی قسم آپ کی زندگی نہ بدلی تو میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے ان لفظوں سے یاد کر لینا جو نہیں بولے جا سکتے، میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو انسان، جو عورت، خواہ وہ مرد ہو، وہ باوضو رہے۔ پہلی تو شرط یہ ہے کہ میرا اللہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں رہنے دیتا، اور دوسرے نمبر پر جو انسان حرام سے بچ جاتا ہے، میرا اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایک عمل بھی سن لو جو آپ نے شب برات سے پہلے کرنا ہے۔ 15 شعبان سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ ہر روز یہ عمل کر لیں، ہر روز۔ اگر ہر روز نہیں ہوتا، آپ چلتے پھرتے تھوڑا کر لیں۔
اگر روزانہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ایک بار ضرور کریں، دن میں ایک بار کر لیں۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی ہے جو نماز والا درود ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم ویڈیو میں جب درود پاک پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ ساتھ ہی آپ بھی درود پاک پڑھ لیا کریں۔ آپ پر برکتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے گھروں میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ کم از کم ایک بار تو لازمی پڑھ لیا کریں۔ اگر ابھی بھی آپ نے درود پاک نہیں پڑھا تو ویڈیو بیک کر کے ہمارے ساتھ درود پاک پڑھیں، یا ویڈیو کو سٹاپ کر کے ابھی درود پاک پڑھ لیں۔ اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر آپ یہ مکمل نہیں پڑھ سکتے تو صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، صرف اتنا آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک تسبیح آپ نے 100 دانوں والی پڑھنی ہے، 100 دانوں والی مکمل آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اور اس دوران آپ نے اپنے ذہن میں، اپنے دل میں اپنے مقصد کو رکھنا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ کم از کم ایک تسبیح لازمی پڑھیں۔ زیادہ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو اس کے تو پھر کیا بات ہے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ شب برات سے پہلے پہلے آپ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں۔ جب بھی آپ نے استغفار کی تسبیح پڑھنی ہے، پہلے آپ کم از کم ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد استغفار کی کثرت کرنی شروع کر دیں۔ جب آپ نے چھوڑنا ہے اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لیں اور چھوڑ دیں، اور اس کے بعد جب دوبارہ پھر آپ کو ٹائم ملے آپ دوبارہ پھر استغفار کی کثرت کرنی شروع کر دیں۔ یہ شب برات سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد میرا رب آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے ساتھ آپ کی نسلوں سے رزق کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ لیکن مانگنے کا طریقہ تو ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تو آپ نے عہد کرنا ہے، میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے باوضو رہنا ہے، پاک رہنا ہے۔ پاک ایسے رہنا ہے جیسے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ پاک صاف تھی۔ تو آپ بھی پاک دامن ہو جاؤ۔ خدا کی قسم میرا رب رحمت کے دروازے آپ کے اوپر کھول دے گا۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اور مجھے یہ امید ہے، یہ خواہش ہر میری ماں بہن بیٹی کی ہے کہ ان کو پیسہ ملے، ان کو دولت ملے، ان کا اپنا ذاتی گھر ہو، ان کی ہر خواہش پوری ہو۔ تو لازمی اس عمل کو کریں۔ اور خصوصاً میں ایک اور پیغام آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو آپ کی سہیلیاں ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، جو بھی آپ کو جانتے ہیں نہیں جانتے، ان تک اس پیغام کو ضرور پہنچا دینا۔ یہ آپ کے اوپر ایک قرض ہے۔ اگر ان تک پیغام پہنچ گیا اور ان کی زندگی کے اندر خوشیاں آ گئی تو خدا کی قسم آپ کا بھی کام بن جائے گا۔ کسی نے بھی یہ کام کر لیا کہ وہ حرام کھانا چھوڑ دیا اور باوضو رہ لیا اور اللہ کے سامنے استغفار کر لیا، تو اللہ کی طرف سے اس کو جب عطا ہونا شروع ہو جائے گا تو وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ کو بھی اللہ پاک عطا کرنا شروع کر دے گا۔ آپ نے ایک انسان کی سوچ کو بدلنا ہے۔ جب انسان کی سوچ بدلی جائے گی اس کا آپ ذریعہ بن جاؤ گے۔ تو محترم ناظرین، اس دنیا سے ہٹ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔